اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے جانے کے بعد چاند کی پرستش نہیں کرے گی، سورج کی پرستش نہیں کرے گی، پتھروں کی پرستش نہیں کرے گی، بتوں کی پرستش نہیں کرے گی، لیکن شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ یہ جو چھوٹا شرک ہے شرک اصغر، اس شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ 5 وقت کا بے نمازی اتنا بڑا گنہگار ہے، اس کے باوجود بھی سب سے پہلے جہنم میں وہ نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں سب سے پہلے کوئی جائے گا گنہگار، جانتے ہو کون ہے وہ؟ یہی ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا، شہرت چاہنے والا۔ ایسا آدمی بے نمازی سے پہلے جہنم میں جائے گا، بے روزگار سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الحاج عبد الرحیم صاحب اب تک تو حج پر جانے سے پہلے وہ الحاج نہیں تھے، عبد الرحمن عبد الرحیم تھے، لیکن حج پر جا کر آ گئے تو کہتے ہیں الحاج لکھیے۔ بھئی آپ نمازی بھی تو ہیں، تو نمازی عبد الرحمن کیوں نہیں لکھتے آپ؟ نمازی عبد الرحیم کیوں نہیں لکھتے آپ؟ روزے دار بھی ہیں تو روزوی عبد الرحمن کیوں نہیں لکھتے آپ؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو آپ سن رہے ہیں، جس میں سے ایک خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جوامع الکلم، ایسے الفاظ کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو ایسے کلمات عطا نہیں فرمائے، وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ آئیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں جو خطبہ مسنونہ میں پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر، یعنی اللہ کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو جوامع الکلم کہلاتی ہے اس کو پڑھا ہے۔ آئیے آج کا ہمارا خطبہ اسی موضوع پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل الا من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ کون سا عمل؟ الا ما كان له خالصا، جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا اسی عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا وابتغی بہ وجہ اللہ، اور وہ عمل صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسا عمل ہی قبول فرماتا ہے۔ کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اسی وقت قبول ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ اگر دوسرا مقصد موجود ہے تو پھر آپ کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، جنگ میں، جہاد میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس کو اس جنگ کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کا نام بھی دنیا میں ہو، لوگ اس کو دنیا میں یاد رکھیں۔ تو یہ دو مقصد کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول بتائیے اس پر اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ پھر صحابی نے دوسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول، ایک شخص جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا ذکر بھی دنیا میں رہے، اسے اجر بھی ملے اور اسے ذکر بھی ملے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اجر بھی ملے اور دنیا میں اس کا بول بالا بھی ہو، بتائیے اس پر اسے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی ان اللہ لا يقبل من العمل، بے شک اللہ کے پاس وہی عمل قبول ہوتا ہے جو صرف اس کی رضامندی کے لیے اور خالص ہو کر اس کے لیے کیا جائے، وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، ہماری ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، ریاکاری، دکھاوا، شہرت یہ مقصود نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہماری اس عبادت کے اندر موجود ہیں تو پھر ہماری عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاکاری کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک اہم بات بتا دوں، شرک جو ہے دو قسم کے ہیں۔ ایک شرک ہے جو غیر اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے،
پتھروں کی پوجا، قبروں کی پوجا، درگاہوں کی پوجا، یہ ہے شرک اکبر. اور دوسرا شرک ہے شرک اصغر. اب سوال یہ ہے کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو وہ شرک اصغر کے بارے میں ڈر ہے. بڑے شرک کے بارے میں نہیں. ایک شرک ہے بڑا شرک اور دوسرا شرک ہے چھوٹا شرک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں بڑے شرک کے بارے میں ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں چھوٹے شرک کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، اور مجھے شرک اکبر سے زیادہ اسی شرک اصغر کے بارے میں ڈر ہے. اس لیے کہ تم عمل کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا جب بدلہ دیا جائے گا، اللہ کے نبی حدیث کنٹینیو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں سے کہا جائے گا. ریاکار کون ہیں؟ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا بدلہ انہی سے لے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس بندے سے کہا جائے گا تو جس کو دکھایا گیا تھا اسی کے بعد جا کر اس کا سودا کر لے، اسی سے اس کا بدلہ لے لے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول وہ شرک کیسا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی وہ کیسا شرک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے جانے کے بعد چاند کی پرستش نہیں کرے گی، سورج کی پرستش نہیں کرے گی، پتھروں کی پرستش نہیں کرے گی، بتوں کی پرستش نہیں کرے گی، لیکن شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو جائے گی، ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گی. یہ جو چھوٹا شرک ہے شرک اصغر، اس شرک کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بلکہ وہ شرک کے اندر مبتلا کر دیا جاتا. آج ہم شرک کو، شرک اصغر کو، ریاکاری کو، دکھاوے کو بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا گناہ ہماری نظر میں. لیکن حدیث کو اگر آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شرک اصغر، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بیٹھ کر کے دجال کے فتنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال، اللہ فتنے مسیح الدجال کے فتنے سے میری حفاظت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے. تو کہتے ہیں صحابی ہم اسی دجال کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو قسم قسم کے فتنے ہوں گے، جب ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے. صحابہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. اتنے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ تم کس بات میں ذکر کر رہے ہو، کس بات کا تمہارے درمیان میں ڈسکس چل رہا؟
تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم دجال کے فتنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ دجال جب آئے گا تو دنیا میں کیسے فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتا دوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کا فتنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ وہ ہے کہ صحابہ یہاں بیٹھ کر اس کی ہیبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس بات کا تم ذکر کر رہے ہو کیا میں ایسا فتنہ نہ بتاؤں کہ جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ ایسا کون سا فتنہ ہے جو دجال کے فتنے سے بھی بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاری کا فتنہ ہے، وہ شرک خفی کا فتنہ ہے، چھپا ہوا شرک ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ لوگوں قیامت کے قریب لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تو اپنی نماز کو بڑی مزین کر کے نماز پڑھیں گے، بڑی خوبصورت بنا کر کے نماز کو پڑھیں گے، اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح سے میں نماز پڑھوں، اچھے طرح سے کھڑے ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو لوگ جب دیکھیں مجھے تو میں دیکھوں کہ میں اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو لوگ دیکھ کر کے میری تعریف کریں کہ یہ کتنی اچھی نماز پڑھنے والے صاحب ہیں، تو اس لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے قیامت کے دن قیامت کے قریب میری امت اس فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، آج ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، ہر چیز کے اندر شرک مبتلا ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر یہ ریاکاری آ چکی ہے، دکھاوا آ چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدقت یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ ریاکاری معمولی گناہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریاکاری کرنا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے، اور نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے میرے جانے کے بعد اسی شرک کے بارے میں ڈر ہے۔ تو کہتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کیا، میرے 50,000، میرے 20,000، میرے 1,00,000 دکھاوے کے لیے خرچ کیا، نبی نے فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، آج شرک کے اصغر ہماری عبادتوں میں اس قدر داخل ہو چکا ہے کہ آج ہماری یہ عبادتیں، جیسی مثال کے طور پر حج کی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت بھی آج ہماری ریاکاری کے اندر مبتلا ہو رہی۔ حج کو جانے کے لیے جب حاجی حضرات تیار ہوتے ہیں تو حج پر جانے سے پہلے یہ خود جا کر کے لوگوں کو گھوم گھوم کر کے بتاتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں، میں حج پر جا رہا ہوں، حج پر جا رہا ہوں۔ اور جب حج کے قریب ان کا نمبر آ جاتا ہے تو بڑی بڑی دعوتیں دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ، یہاں تو الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ حیدرآباد کے پیپروں کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آج فلاں صاحب، حاجی صاحب کی حج پر روانگی ہے، باقاعدہ سیاست پیپر میں، منصف پیپر میں فوٹو ڈالی جاتی ہے، یہ فلاں صاحب حج پر جا رہے ہیں، ان کی یہ فلاں تاریخ کو روانگی ہے، یہ حج پر جا رہے ہیں۔ پیسے دے کر کے ریاکاری کی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ، جب یہ حاجی صاحب حج پر جا کر واپس آتے ہیں تو ابھی تک ان کا نام تھا عبد الرحمن، ان کا نام تھا عبد الرحیم، اب حج پر آنے کے بعد ہم نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لکھیے مولوی صاحب نام لکھیے،
کیا نام لکھیں بھائی آپ کا؟ دولہے کی طرف سے گواہ، دلہن کی طرف سے وکیل، الحاج عبد الرحمن صاحب، الحاج عبد الرحیم صاحب۔ اب تک تو حج پر جانے سے پہلے وہ الحاج نہیں تھے، عبد الرحمن عبد الرحیم تھے، لیکن حج پر جا کر آ گئے تو کہتے ہیں الحاج لکھیے۔ بھئی آپ نمازی بھی تو ہیں، تو نمازی عبد الرحمن کیوں نہیں لکھتے آپ؟ نمازی عبد الرحیم کیوں نہیں لکھتے آپ؟ روزے دار بھی ہیں تو روزوی عبد الرحمن کیوں نہیں لکھتے آپ؟ بتائیے، یہ غلط چیز ہے۔ تو بتانا میں چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھے سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ یہی شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ آج حاجی اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پر جاتا ہے، اتنی 40 دن تک کی سفر میں وہ رہتا ہے، کتنی پریشانیاں مصیبتیں برداشت کرتا ہے، بجائے اس کو ثواب ملنے کے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جب اس آدمی کے اندر یہی ریاکاری آتی ہے تو اس کے حج کو اس کے لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا۔ اور ابھی کچھ دنوں کے بعد بقرعید کی عید بھی آنے والی ہے، اب ہمارے پاس بھی ریاکاری ہے۔ میرا جانور سب سے بڑا جانور ہے، میرا جانور سب سے خوبصورت جانور، میرا جانور سب سے بڑا جانور، مجھ سے زیادہ، میرے سے زیادہ اچھا جانور پورے کرنول میں نہیں ہے، پورے گڈھے پر نہیں ہے۔ ریاکاری کیسے داخل ہو رہی ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس ریاکاری کے ساتھ اگر آپ حج پر جائیں گے، اور اس ریاکاری کے ساتھ اگر میں اور آپ یہ قربانی کا جانور قربان کریں گے تو ہماری یہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو۔ تو حاجی حج پر جا رہے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم اور آپ قربانی کرنے والے ہیں تو اللہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر سے یہ شہرت، یہ ریاکاری، یہ میرا جانور، میرا فلاں، یہ سب نکال دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے کہا، ریاکاری کو ہم بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث کو ٹھنگال کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے بے نمازی نہیں جائے گا۔ نوٹ کریں اس نقطے کو، جہنم کے اندر سب سے پہلے بے نمازی کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے بے روزے دار جو تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے وہ شخص جس پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن حج نہیں کیا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اس آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے پہلے جہنم میں اس شخص کو نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا تھا، شرک اکبر کیا کرتا تھا، اس کو بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ 5 وقت کا بے نمازی اتنا بڑا گنہگار ہے، اس کے باوجود بھی سب سے پہلے جہنم میں وہ نہیں جائے گا۔ لیکن جہنم میں سب سے پہلے کوئی جائے گا گنہگار، جانتے ہو کون ہے وہ؟ یہی ریاکار ہے، دکھاوا کرنے والا، شہرت چاہنے والا۔ ایسا آدمی بے نمازی سے پہلے جہنم میں جائے گا، بے روزدار سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں لوگوں کا حساب کتاب لے گا تو سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا۔ شہید جس نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا دیا، اپنے لیے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اسلام کی خاطر اس نے جان کو قربان کر دیا، ایسے شہید کو لائے جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا میں تو گیا تھا
میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا، کیا یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ تمام نعمتوں کو تو نے حاصل کیا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں اقرار کرتا ہوں یہ تمام نعمتوں کو میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، اللہ فرمائے گا میں نے اتنی نعمتیں تجھ کو عطا کی ہیں، اس کے بدلے میں تو کیا عمل لے کر کے میرے پاس آیا ہے؟ میرے لیے کیا عمل کیا ہے تو؟ اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، آنکھ ہے، کان ہے، پورے جسم کی اعضاء ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اتنی سب نعمتیں لینے کے بعد میرے لیے کیا عمل لے کر کے آیا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے جب جنگ ہو رہی تھی اسلام کی خاطر میں نے اپنی گردن کٹا دی، میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ فرمائے گا قد کذبت، فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اللہ کے راستے میں جو جنگ کی اپنی گردن کو کٹا دی، اس لیے نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے تو نے اللہ کے راستے میں جنگ کی تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، دنیا میں تجھے لوگ بہادر کہیں، دنیا میں لوگ تجھے شہید کے نام سے جانیں، اس لیے تو نے جہاد کیا تھا، اس لیے تو نے اپنی گردن کو کٹا دی تھی۔ میں نے دنیا میں وہ بدلہ تجھے دے دیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، پہلوان کہا، شہید کہا، دنیا میں جو بدلہ دینا تھا میں نے تجھے دے دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس شہید کو اٹھاؤ اور اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کیسا پھینکا جائے گا؟ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد خسائی کو دیکھیں پیروں کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا کر ایسا بکرے کو پھینک دیتا ہے نالی کے پاس، گردن کٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسا کھینچ کر لے جاتا ہے، ٹانگڑی پکڑ کر لے جا کر ایسے پھینک دیتا ہے، دوسرا بکرا کاٹتا ہے پھر اسے لے جا کر اس پر ایسے پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو بھی جو ریاکاری کیا کرتا تھا اسے ایسے ہی پیروں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آئے گا، کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً علماء کی، حفاظ کرام کی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تقریریں کیا کرتا تھا، عالم دین ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے یہ نعمتیں تجھے دی ہیں، تو نے کیا ان نعمتوں کو حاصل کر لیا؟ کہے گا اللہ میں نے اقرار کیا۔ اللہ فرماتا فما عملت فیہا، اتنی نعمتوں کو لینے کے بعد تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا اللہ میں علم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن کو پڑھتا تھا، لوگوں کو پڑھاتا تھا، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، تقریریں کیا کرتا تھا، بس تیری رضا کے لیے کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قد کذبت بہا، فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تقریر اس لیے کی تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تو نے قرات کو اس لیے بہترین انداز میں پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کے نام سے جانیں۔ کیا قرات ہے مولوی صاحب کی، کیا تقریر ہے؟ تو واہ واہ کے لیے تقریریں کیا کرتا تھا، واہ واہ کے لیے قراتیں پڑھتا تھا، جو چیز تو چاہتا تھا دنیا میں نے وہ چیز تجھے دکھلا دی، لوگ تیری تعریف کر رہے تھے، دنیا میں تیرے بدلہ دے دیا گیا، آج میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً علماء کی جو بیانات کرتے ہیں، قراتیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس شرک اصغر سے، ریاکاری سے، اس لیے کہ کئی لوگ اسی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس عالم دین کو اٹھاؤ، اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ عالم دین جو علم کی خدمت کیا کرتا تھا، دین کی خدمت کرتا تھا، ایسے عالم دین کو بھی لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، دنیا میں نے یہ نعمتیں تجھے دی، کیا تو نے ان نعمتوں کو حاصل کر لیا؟ کہے گا اللہ میں نے اقرار کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تو میرے لیے کیا عمل لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ جو کچھ تو نے مجھے مال اور دولت عطا کی تھی اسے تیرے راستے میں خیرات کرتا چلا گیا، سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مالدار سے فرمائے گا قد کذبت بہا، تو نے یہ جو کچھ کیا تھا تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑا خیرات کرنے والا کہیں۔ تو دنیا میں جو شہرت چاہتا تھا میں نے وہ شہرت تجھ کو دے دی، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اٹھاؤ اس کو موندھے منہ گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ تو محترم حضرات، یہ تین جو بڑے آدمی تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب کو، تین لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم حافظ ہوگا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا ہوگا۔ ان سب کو، تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال کر جہنم کو جھلسایا جائے گا، جہنم کو سلگایا جائے گا۔ تو وہ کون ہوں گے؟ کس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے؟ بے نمازی ہو کر کے نہیں، بے روزے دار ہو کر نہیں، شرک کرنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں ریاکاری کیا کرتے، دکھاوا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام ریاکاری کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر وہی کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری آپ نے جملہ بیان فرمایا، ان اللہ لا یقبل من العمل، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو صرف اسی کی رضا کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، اور شیطان ہمیں ریاکاری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار شیطان ہم کو بھٹکا دیتا ہے، ریاکاری میں ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم نے جو کچھ بھی ایسے اعمال کبھی دکھاوے کے لیے کر دیے ہوں، اللہ تو محض اپنے فضل سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ ہم ان گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں کہ مغفرت کرنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات اگر کسی ہے کہ تو صرف تیری ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ تیری نماز پڑھنے کی، تیرے لیے قربانی کرنے کی، تیرے لیے حج کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔